یسایہ 50واں باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے؟ یا اپنے قرض خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیچا؟ دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بک گئے اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی۔ پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا؟ کیا میرا ہاتھ ایسا کوتاہ ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا؟ اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں؟ دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو صحرا کر ڈالتا ہوں۔ ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں۔ میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں۔ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا، پر خداوند خدا میری حمایت کرے گا، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگے خار کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا۔ مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے، کون مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں۔ میرا مخالف کون ہے؟ وہ میرے پاس آئے۔ دیکھو خداوند خدا میری حمایت کرے گا، کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ دیکھ وہ سب کپڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے، ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے، جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا؟ وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ دیکھو تم سب جو آگ سلگھاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو، اپنے ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگھائے ہوئے انگاروں میں چلو، تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے، تم عذاب میں لیٹ رہو گے۔ آمین۔ یسایہ 51 باب۔ اے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جویان ہو، میری سنو۔ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گھڑے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو۔ اپنے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو۔ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی۔ یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا۔ وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا۔ خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ میری طرف متوجہ ہو اے میرے لوگو، میری طرف کان لگا، اے میری امت، کیونکہ شریعت مجھ سے صادر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کے لیے قائم کروں گا۔ میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا۔ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو، کیونکہ آسمان دھوئیں کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی مانند پرانی ہو جائے گی، اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے۔ لیکن میری نجات ابد تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی۔ اے صداقت شناسو میری سنو۔ اے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانہ زنی سے ہراساں نہ ہو، کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینہ کی طرح کھا جائے گا۔ لیکن میری صداقت ابد تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت۔ جاگ جاگ اے خداوند کے بازو، توانائی سے ملبس ہو، جاگ جیسا قدیم زمانہ میں اور گزشتہ پشتوں میں۔ کیا تو وہی نہیں جس نے رہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر عمیق کے پانی کو سکھا ڈالا، جس نے بحر کی تہ کو راستہ بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں؟ سو وہ جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے سیون میں آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا؟
ڈرتا ہے، اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی، اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے۔ پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے؟ جلا وطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا، وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو معجزاً سمندر کو تھما دیتا ہوں۔ میرا نام رب الافواج ہے، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سائے تلے چھپا رکھا، تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں۔ اہل سیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو، جاگ جاگ اٹھ اے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا، تو نے ڈگمگانے کا جام تل چھٹ سمیت ہی پی لیا۔ ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنما ہو، اور ان سب بیٹوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے، کون تیرا غمخوار ہوگا؟ ویرانی اور ہلاکت، کال اور تلوار، میں کیوں کر تجھے تسلی دوں؟ تیرے بیٹے ہر کوچہ کے مدخل میں ایسے بے ہوش پڑے ہیں جیسے ہرن دام میں۔ وہ خداوند کی غضب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں۔ پس اب تو جو بدحال اور مست ہے، پر میں سے نہیں، یہ بات سن، تیرا خداوند یہوہ، ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے، یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا، تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی، اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھ سے کہتے تھے کہ جھک جا تاکہ ہم تیرے اوپر سے گزریں، اور تو نے اپنی پیٹھ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لیے سڑک بنا دیا۔ آمین۔